بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاة دائمة سرمدا ابدا۔ قرآن عظیم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ظلم کرنے والوں کے ظلم سے غافل نہیں ہے۔ جو کچھ یہ کر رہے ہیں ظالم، ان کے کاموں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بے خبر نہیں ہے۔ انما یؤخرہم لیوم، ہاں وہ انہیں ڈھیل دیتا ہے اور انہیں تاخیر سے موقع دیتا ہے، یعنی ان کے اندر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اس دن تک کے لیے کہ پھر جس دن سارے لوگوں کی آنکھیں دیکھیں گی اور پہچانیں گی۔ یعنی رب تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ظالم ظلم کر کے اگر یہ سوچے کہ ہم آرام سے سکون سے سو جائیں گے، یہ ناممکن سی بات ہے، کبھی نہیں ہو سکتا۔ میں آج آپ کے سامنے اس بات کا ذکر کروں کہ اسلام ظلم کے متعلق کیا کہتا ہے۔ دیکھیں، ظلم ایک لفظ ہے جس کو ابھی سب استعمال کر رہے ہیں۔ حقیقی لفظ تو یہ عربی کا ہے، اور عربی میں ظلم کا معنی ہے وضع الشیء الی غیر محلہ، کسی بھی چیز کو اس کی جگہ کے علاوہ دوسری جگہ پر رکھنا، یہ ظلم ہے۔ ٹوپی کو اگر کوئی پیروں پر پہن لے، پیروں میں ڈال لے، یہ ظلم ہے۔ یعنی جس کی جو جگہ ہے اسے وہیں رکھا جائے، اور اس جگہ کے علاوہ اس کو اس سے کمتر جگہ میں رکھ دیا گیا تو یہ ظلم کہلاتا ہے۔ اور ظلم کسی بھی فیلڈ میں ہوتا ہے، ضروری نہیں کہ صرف مارنے اور توڑنے کو ہی ظلم کہا جاتا ہے۔ کبھی کبھار کسی کو صرف اپنے احساسات سے بھی آدمی ظلم دے سکتا ہے۔ تمہارا چہرہ بھی کبھی ظالم بن جاتا ہے۔ کسی سے روٹھ جانا اور نہ بات کرنا اور اس کے حقوق ادا نہ کرنا، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ ظلم کی بہت ساری شاخیں ہیں، لیکن اتنی بات یاد رکھیں، واللہ لا یحب الظالمین۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظالموں کو اللہ پسند نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم بالکل پسند نہیں۔ اور خود اپنے متعلق رب ذوالجلال نے فرمایا وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ بندوں پر ہرگز ظلم نہیں کرتا۔ ظلم کا شائبہ بھی نہیں پایا جاتا رب تبارک و تعالیٰ جو اپنے بندوں کے ساتھ معاملات کرتا ہے۔ ہوتا یہ ہے میرے عزیزو، ظلم کی ابتدا کبھی اپنے گھروں سے ہوتی ہے اور کبھی فکروں سے بھی ہوتی ہے۔ انسان اپنے آس پاس ہی دیکھ لے تو وہیں سے اس کے ظلم کے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ کچھ بڑے ظلم ہیں جو نظر آتے ہیں، اور کچھ ہلکے ظلم ہیں جو گھروں میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ شوہر کا اپنی بیوی کے حقوق ادا نہ کرنا، یہاں پر بھی ظلم ہی ہے۔ بچوں کو ان کے حقوق نہ دینا، صرف مارنے کی بات نہیں، اگر اس کو صحیح طریقے کی تعلیم نہ دیا، آوارہ چھوڑ دیا، تو باپ نے اپنے بچے پر ظلم کیا۔ قیامت کے دن وہ اپنے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے بچہ کہ میرے باپ نے مجھے نہ تربیت دیا اور نہ ہی مجھے سیدھا راستہ دکھایا۔ تو ظلم کبھی اپنے گھروں سے شروع ہوتا ہے، بیٹا اپنے باپ پر، شوہر بیوی پر، اور کبھی بیوی شوہر پر، دونوں طریقے سے بھی ہوتا ہے۔ اور یہ ظلم جو گھروں کے اندر پایا جاتا ہے، اس کو یوں نہ سمجھیں کہ یہ وہ والا ظلم نہیں جو یزید کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ ظلم ظلم ہے، گناہ گناہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھ لیں کہ جس نے دنیا میں ظلم کیا، اور گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کی سزا رب ذوالجلال آخرت میں تو رکھا ہی ہے، لیکن بزرگوں نے فرمایا ظالم اپنا انجام دنیا میں بھی دیکھے گا اور آخرت میں بھی دیکھے گا۔ دنیا میں بھی دیکھے گا۔ یہ صدائے بازگشت کی طرح ہے۔ صحرا میں جب کبھی کوئی آواز چلاتا ہے تو اس کی آواز پلٹ کر کے آتی ہے، اس کو کہتے ہیں صدائے بازگشت۔ کسی گنبد کے نیچے آپ آواز دیں تو ٹکرا کر کے آواز پلٹ آتی ہے۔ تو ظلم کو صدائے بازگشت کی طرح کہا گیا ہے کہ جب تم ظلم کرتے ہو تو یہ ظلم تمہیں واپس اپنی زندگی میں نظر آئے گا۔ تم نے اپنوں کے ساتھ کیا ہے تو بھی یہ تمہیں نظر آئے گا، اور اسی لیے
والدین کے ساتھ کیے جانے والے ظلم کو بزرگوں نے لکھا ہے کہ وہ زندگی میں دیکھ کر کے جائے گا، اس کی اولاد اس سے بھی بڑا ظلم اس کے ساتھ کر سکتی ہے۔ یہ چین سسٹم گناہ ہے۔ ظلم سے ہمارا کوئی واسطہ نہ ہو۔ میرے عزیزو، اللہ تعالیٰ نے اسلام میں ظلم کو کبھی روا نہیں رکھا کسی کے بھی ساتھ۔ بعض لوگ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کام یا شریعت میں رہ کر کے ہم کچھ کام ایسے کرتے ہیں جو ظلم سے تعبیر ہو، ہرگز نہیں، یہ ظلم نہیں ہے۔ خود رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے جو لقب دیا گیا قرآن میں، وہ رحمت للعالمین کا ہے۔ وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے، اور رحمت ظلم کا اپوزٹ ہے۔ رحمت مہربانی کرنا، شفقت کرنا لوگوں کے معاملات میں، اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جتنی بھی زندگی آپ اٹھا کر دیکھیں وہ رحمت ہی نظر آئے گی۔ اور رہی بات جنگوں کی، جہاد کی، اس کو اگر کوئی تعبیر کرتا ہو ظلم سے تو وہ اندھا ہے، یا پھر کج فہم ہے، سمجھ نہیں سکتا۔ در حقیقت جہاد اور جو کچھ بھی جنگیں ہوئی ہیں یہ بھی حضور پاک کی رحمت کا ہی حصہ ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رحمت للعالمینی کی ہی یہ مظاہر ہیں۔ میں آپ کو آج کے حالات سے آگاہ کرنے کے لیے کچھ تاریخی باتیں بھی ضرور عرض کروں گا۔ اسلام جس جگہ بھی گیا امن و امان کا پرچم پہلے لہرایا۔ آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں، یہ صرف میری باتیں نہیں ہیں، ان مورخین میں بھی لکھا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ آج بھی انگریزوں کے بڑے بڑے تاریخ دان جنہوں نے کتابیں لکھی ہیں، انگلش میں ہیں، آپ اٹھا کر کے پڑھ سکتے ہیں ان کی تاریخ۔ جنہوں نے صلاح الدین ایوبی کی تاریخ لکھی ہے، انہوں نے بھی برجستہ یہ صاف صاف لکھا ہے کہ ہم نے ایسا جرنیل اور ایسا سپہ سالار نہیں دیکھا جو اس قدر قیدیوں کو معاف کرتا ہے، جو اس کے خلاف تلوار اٹھا کر کے آئے۔ دیکھیں، جو ہمارے خلاف تلوار اٹھائے، دنیا پوری جانتی ہے کہ جنگوں میں ہوگا یہ کہ جو تمہارے خلاف تلوار اٹھایا اس کے ساتھ تمہارا بھی مقابلہ ہوگا ہی۔ میاں اگر تم نہیں اٹھاؤ گے وہ مارے گا، اور اگر تم جیت گئے تو ٹھیک ہے۔ یہ تو جنگوں میں ہوتا ہی ہے۔ اگر کوئی یہ سوال کرتا ہے کہ قیدی بنا کر کے کیوں لایا گیا، تو صرف جرم یہی ہوتا ہے کہ تم نے ہمارے خلاف تلوار اٹھائی کیوں تھی، اور اگر تم سکسیس ہو جاتے تو ہماری گردن بھی مار سکتے تھے۔ بات تو یہی ہے نا۔ مثال کے طور پر چلتے پھرتے آدمی کو پولیس پکڑ کر کے نہیں لے جائے گی اندر، لیکن پولیس پر اگر کسی نے ہاتھ اٹھایا یا پھر کچھ اسلحہ دکھایا تو کیا اس کو چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کو اٹھا کر کے قید کر دیا جائے گا۔ کیوں؟ یہ جرم سمجھا جاتا ہے کہ تم نے حکومت یا پھر جو لوگ اہلکار تھے ان کے خلاف تم نے ہتھیار اٹھائے، یہ بڑا جرم ہے۔ اسی طرح سے جنگوں اور جہادوں میں جو لوگ بھی مخالفین تلوار اٹھاتے اور تیر چلاتے ہیں تو پھر ظاہر سی بات ہے یا تو وہ مارے جاتے یا تو پھر قید کیے جاتے۔ یہ انصاف ہی تھا، انصاف ہی ہے۔ اب میں بات آپ کو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کی بتاؤں۔ پوری دنیا کا دستور یہ ہے کہ جنگوں میں جب دو جماعتوں کی جنگ ہو جائے تو سامنے سے آنے والے کو، مثال کے طور پر اگر ایک ملک کی جنگ دوسرے ملک والوں سے ہو رہی ہے تو جو ملک فاتح ہے، فتح پا گیا، شکست کھانے والی فوج کو وہ چھوڑ نہیں دیتے۔ پھر فوجیوں کے جو سزائیں ہیں وہ الگ انداز کی ہیں، ٹرائل چلتا ہے، معاف نہیں کیے جاتے۔ آج بھی دیکھ لیں آپ دنیا میں، میاں جنگ کرنے کی بات تو دور کیا، بارڈر کراس کر کے اگر پہنچ گیا تو نہیں چھوڑا جاتا، نہیں چھوڑا جائے گا۔ کیوں؟ تم آئے کیوں ادھر ہمارے ملک میں؟ یہ دنیا کا دستور ہے۔ لیکن نظام مصطفیٰ میں آپ کو بتاؤں رحمت للعالمین کے مظاہر کتنے ہیں۔ وہ لوگ جو مدینے پر حملہ کرنے آئے، حضور گئے نہیں تھے، خود آئے حملہ کرنے کے لیے، 1000 سے زیادہ کی تعداد لے کر، ہتھیار، تلوار، ساری چیزیں لے کر آئے، لیکن فتح رسول اللہ کو ہوئی۔ اس کے بعد 70 لوگ قیدی بن کر آئے، باقی سب بھاگ گئے۔ اب رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ اختیار تو ہے کہ وہ جو سزا دینا چاہیں دیں، کیونکہ یہ جنگی مجرم ہیں۔
اور پوری دنیا جانتی ہے جو جنگی مجرم ہیں تلوار اٹھا کر کے ہمارے قتل کے لیے آئے تھے انہیں نہیں چھوڑا جائے گا. انہیں یا تو عمر قید کی سزا دی جاتی ہے یا قتل کی سزا دی جاتی ہے کہ یہ آئے تھے ہمارے خلاف لڑنے کے لیے. لیکن آپ کو میں بتاؤں رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک فرمایا, کیا سلوک فرمایا. صحابہ اکرام سے مشورہ کرنے کے بعد صحابہ اکرام نے میں بعض صحابہ نے مشورہ بھی دیا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے, ان کو چھوڑا جائے گا پھر دوبارہ آئیں گے. لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فدیہ لے کر کے ان کو آزاد کیا. جو فدیہ دے سکتا تھا وہ دے کر کے آزاد ہوا. بلکہ بعض لوگوں کے لیے حضور پاک نے یہ بھی رکھا کہ اگر تمہارے پاس فدیہ دینے کی طاقت نہیں ہے, کوئی ہنر جانتے ہو, کوئی فن جانتے ہو, تو میرے 10 صحابہ کو وہ ہنر سکھا دو اور آزاد ہو جاؤ. کسی بھی دنیا کی جنگ میں قیدیوں کے ساتھ یہ سلوک آپ نہیں دکھا سکتے, نہیں دکھا سکتے. ظلم سے اگر ہمارا کوئی ایک پیسے کا بھی تعلق ہوتا تو ان سارے لوگوں کو جلا کر کے مار دیا جاتا, کاٹ دیا جاتا, جو مسلسل صحابہ کو تکلیفیں دے رہے تھے. لیکن دیکھیں آزاد کیے گئے وہ لوگ تو کیا جنگیں بند کر دی انہوں نے. پھر آئے 1 سال کے بعد احد کے میدان میں, وہاں پر بھی 70 صحابہ کو شہید کر کے گئے. کیا بند کر دیا انہوں نے جنگیں؟ پھر آئے جنگ خندق کے موقع پر 10,000 سے زیادہ کا لشکر لے کر کے آئے. کیا بند کر دیا وہاں پر؟ مسلسل 10 سالوں تک وہ لوگ کوشش میں لگے ہی رہے اور رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں معاف ہی کیا ہے. میں نے اس سے قبل کسی تاریخ میں شاید کسی بیان میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو کل غزوات ہیں جس میں حضور پاک شریک ہوئے وہ 17 ہیں, اور بعض نے 27 کا عدد بتایا. غزوہ اور سریہ, غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں خود رسول پاک تشریف لے گئے, اور سریہ اس کو کہتے ہیں جو حضور نے کسی کو بھیجا, خود نہیں گئے, صحابہ گئے. کل ملا کر کے ان غزوات میں جو غزوات اور سریہ دونوں کی تعداد 80 کے قریب پہنچتی ہے. اور مفسرین نے اور تاریخ دانوں نے اس کا پورا ماحصل نکالا ہے کہ کل کتنے ان جنگوں میں قتل ہوئے تھے. تو ٹوٹل ملا کر کے 251 یا 253 لوگ قتل ہوئے ہیں پوری جنگوں میں. پوری جنگوں میں یہ 10 سال کے عرصے کے اندر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے مقابلے کے لیے آتے رہے, اور ان میں جو پورے لوگوں کی تعداد ہے اتنے قتل ہوئے ہیں. اب مجھے بتائیے یہاں اگر میں آپ کو ورلڈ وار فرسٹ اور ورلڈ وار سیکنڈ کی اگر صرف چھوٹی سی ہسٹری بتا دوں, اتنے لوگ مارے گئے ہیں. یہ جو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی تھی اس میں ملین کی تعداد میں لوگ مارے گئے ہیں, 1-2 ملین نہیں. دوسری جنگ عظیم میں تقریباً 5 کروڑ کے تعداد, کروڑوں کی تعداد بتا رہا ہوں. دوسری جنگ عظیم جو 1940 کے آس پاس ہوئی تھی اس وقت تک 5 کروڑ تک لوگ مارے گئے, اور پھر کتنے زخمی ہوئے, کتنے بے گھر ہوئے, کتنے شہر تباہ ہوئے, یہ ابھی تو ملایا ہی نہیں ان چیزوں کو. دنیا اپنے دامن میں ہزاروں دھبے رکھی ہوئی ہے اور ظلم کی بات حضور کی طرف یا اسلام کی طرف اٹھاتے ہیں. حقیقت میں بات یہ ہے میرے عزیزوں, میں آج اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ یہ چور اپنا منہ چھپا کر کے دنیا کو چوری کا الزام لگانے والے, آج یہی کیفیت کے ساتھ پوری دنیا میں پروپیگنڈا پھیلایا جا رہا ہے. سارے مظالم ان کے ہاں خود موجود ہیں جو اسلام کے خلاف بھونکتے ہیں. اسلام کے اور مسلمانوں کے نام کے ساتھ جو لفظ جوڑا جاتا ہے ظلم کا یا آتنک کا یا دہشت کا, اگر صحیح معنوں میں سرچ کر کے یا تحقیق کر کے بتاؤں تو سارا ظلم اور ساری دہشت اور ساری آتنک انہی لوگوں کے پاس موجود ہے, انہی لوگوں کے پاس موجود ہے. زہر پھیلانا انہوں نے اپنے سر پر لے رکھا ہے, نفرت پھیلانا ان کے ہاں موجود ہے. یہ ہم اتنے دن تک بولتے نہیں تھے, آج بولنے کی وجہ کیا ہے کہ یہ تو سروں پر چڑھتے ہوئے, دندناتے ہوئے, ناچتے ہوئے ہمارے گھروں تک آنے لگ گئے. یہ خطائیں ہیں ہمارے ان دانشوروں کی جو یہ کہتے رہے کہ نہیں ہم کسی چیز کا جواب نہیں دیں گے. میرے عزیزو, ظلم کے جس طرح سے ظلم کرنے کو اسلام منع کرتا ہے اسی طرح ظلم سہنے کو بھی منع کرتا ہے. تم اپنی عادت یہ نہ ڈالو کہ ہم ظلم سہ کر کے جائیں گے, تمہاری نسلیں اور تمہارے تمام لوگ یہ نہ ہو کہ بزدل بن جائیں.
بلا وجہ کا اگر ظلم کیا جاتا ہے تو تمہیں انسانی حقوق تو حاصل ہے، فنڈامنٹل رائٹس جس کو کہا جائے، بنیادی حقوق، یہ تو پوری دنیا مانتی ہے۔ عزیزان گرامی وقار، میں آپ کو ہیپوکریسی کس کو کہتے ہیں، ڈبل پالیسی کس کو کہتے ہیں، یہ تھوڑی سی چیزیں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ دامن میں ہزار دھبے ہیں اور دوسرے کا ایک نقطہ بھی اس کو بہت بڑا لگنے لگتا ہے، یاد دنیا، اسی کو ہیپوکریسی کہتے ہیں، یعنی منافقت۔ ایک جگہ یہ پورے آنکھ بند کر کے بیٹھے رہے اور دوسری جگہ واویلا مچاتے رہ جائیں۔ ظلم کے خلاف اگر آواز اٹھانی ہے تو پھر سارے لوگوں کو ایک نظر سے دیکھو۔ جس ملک میں ہم رہ رہے ہیں آج، یہاں پر ظلم کی داستانیں لکھنے والے آتنکی پورے دہشت پھیلاتے ہوئے شہروں میں نہیں، گلیوں میں نہیں، ہر علاقے میں دندناتے ہوئے ناچ رہے ہیں، اور ان کے خلاف میڈیا کے، یہ دجالی میڈیا کے ایک اینکر کو بھی بولنے کی توفیق نہیں ہے۔ کوئی نیوز نہیں اٹھائے گا، کوئی نہیں کہے گا کہ یہ آتنکواد یا دہشت گرد ہیں جو مسجدوں کو پھونک دے رہے ہیں، جلا دے رہے ہیں، مسلمانوں کو نہتہ پا کر کے انہیں قتل کر رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ ان کو کوئی آتنکواد نہیں کہے گا، ان کو دہشت گردی نہیں کہیں گے۔ یہی ہیپوکریسی ہے، یہی ڈبل پالیسی ہے۔ تمہیں سارا ظلم اور ساری آتنک مسلمانوں سے جوڑنے کی لگی ہے۔ آپ قریب قریب کے واقعات دیکھیں، میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے اگر رکھوں دنیا کے، اور یہ میڈیا کے چہرے کو اچھی طرح سے پہچانو اے مسلمانوں، آنکھ بند کر کے یقین کرنا چھوڑ دو جو حالات ہمارے ساتھ ہو رہے ہیں۔ میں بس حقوق کی بات کرتا ہوں تو اب یہ ان لوگوں کو کڑک لگتی ہے، سخت لگنے لگ گئی ہے۔ دو ابھی جو قریب کے گزرے ہوئے واقعات آپ دیکھ رہے ہوں گے، پنجاب کی سرزمین پر بھی ایک حملہ ہوا، ایک شخص کو مارا گیا۔ وہ کن لوگوں نے مارا تھا؟ اس کی ہی برادری کے لوگ، سکھوں نے مارا، اور سکھ کو مارا۔ وجہ کیا تھی؟ گرنتھ کو یا مقدس کتاب کو وہ جلانے کی کوشش کر رہا تھا یا ڈسٹ بین میں ڈالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ جو کر رہا تھا غلط کر رہا تھا۔ کسی بھی مذہبی کتاب کے ساتھ یہ کرنے کی اجازت کوئی بھی نہیں دیتا، کوئی بھی ملک۔ اگر وہ کر رہا تھا تو بھاونائیں ہیں، لوگوں کے جذبات تھے، اور وہ نکل آئے باہر اور اس کو پکڑا اور اس کو ختم بھی کر دیا اور بری طرح سے مارا۔ یہ بھی نیوز ہے، ہم نے یہ بھی دیکھا، اس کو ختم کیا گیا، مارا گیا۔ لیکن ہتیا تو ہتیا ہے، یہ قتل ہوا ہے، قتل ہی ہے۔ اسی طرح کا دوسرا معاملہ بنگلہ دیش کی سرزمین پر بھی ہوا۔ قرآن کے ساتھ وہاں پر بے حرمتی ہونے کے معاملات آئے، وہاں پر بھی کچھ لوگ باہر نکلے اور فسادات ہو گئے۔ ہم اس کو بھی ڈینائی کرتے ہیں یا پھر اس کی مذمت کرتے ہیں کہ جن لوگوں کا قتل ہوا اگر وہ بے قصور تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ ہتیا تو ہتیا ہے، قتل تو قتل ہے۔ لیکن ڈبل پالیسی جس کو کہتے ہیں ہیپوکریسی، وہ ایک جگہ تمہیں نظر آئے گی، وہاں پر مسلمان باہر آیا تھا اپنے جذبات لے کر، اس لیے وہ آتنکواد تھا، وہ دہشت گرد تھے۔ اور ادھر پنجاب میں جن لوگوں نے مارا وہ جذبات تھے ان کے، وہ آتنکوادی نہیں ہیں، وہ ان کی بھاونائیں تھی، اس کو ٹھیس پہنچی تھی اس لیے مارا انہوں نے۔ کون سی دنیا میں یہ بیوقوف بناتے ہیں لوگوں کو۔ میرے عزیزو، اس طرح کے بے شمار واقعات ہم دیکھتے ہیں۔ یہ جگہ جگہ پکڑ کر کے جو موب لنچنگ کرتے ہیں، کبھی آپ نے سنا کہ یہ دہشت گرد ہیں؟ میڈیا کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مسلمان کو پکڑ کر کے سارے لوگ پیٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں، کئی لوگوں کا تو قتل کر دیا، کبھی گوشت کے نام پہ، کبھی کسی اور بات کے نام پہ مار دیا، ختم کر دیا۔ اس کو دہشت گرد نہیں کہا جائے گا، اس کو آتنکواد نہیں کہیں گے۔ وہی اگر مسلمان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ ہو، ارے وہ ایک مندر میں بھی کوئی بچہ چلا جائے تو اس کو آتنکوادی گھوشت کر دیا جائے، اس کو دہشت گرد گھوشت کر دیا جائے۔ یہ زہر کا ماحول کہاں سے چل رہا ہے؟ لوگ ہمیں امن کی بات کرنے کی بات کرتے ہیں کہ آپ امن پھیلاؤ، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم زندگی بھر امن امن کی بات کرتے رہیں اور تم فساد مچاتے رہ جاؤ، تم بے قصور لوگوں کو قتل کرتے جاؤ۔ ظلم جو ہے یہ بڑھتا جب جاتا ہے تو پھر یاد رکھ لیں اللہ تبارک و تعالیٰ
اس کی قدرت کا ایک قانون ہے، پھر ظالموں کے لیے وہ کسی کتے کو بھی کھڑا کر سکتا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی حاکم آئے گا تبھی فیصلہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو ظالموں کو مچھروں سے بھی ہلاک کرتا ہے، پانی سے بھی ہلاک کرتا ہے، ہوا سے بھی ہلاک کرتا ہے۔ ان ظالموں کو میں خبردار کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے آتنک پھیلایا ہے اور یہ سمجھ رہے ہیں ہم جس ملک میں اور جس علاقے میں جو چاہیں کر لیں گے، انتظار کرو رب تبارک و تعالیٰ کے عذاب کا۔ ان قریب وہ رب ذوالجلال کا عذاب تمہیں گھیرے گا۔